السلام علیکم ناظرین و سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور معاشرے کے مضمون مساوات پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں کہ معاشرے میں مساوات کا تصور بھی بدلتا رہا ہے۔ ایک تصور تو یہ ہے کہ ہر فرد کا سماجی رتبہ برابر کا ہو، ایک اور نقطہ نظر کے مطابق ہر فرد کے ساتھ انصاف ہو، اور تیسرے نظریے کے مطابق دولت، نسل اور زبان کی بنیاد پر کوئی فرق نہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ اعلیٰ ذات کا غریب نچلی ذات کے امیر سے برتر ہو۔ موجودہ دور میں مساوات کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ تمام افراد قانون کی نظر میں برابر ہیں اور جمہوری نظام میں تمام لوگوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ موجودہ عہد میں جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام میں مساوات کا جو تصور دیا گیا ہے، اگرچہ وہ دیکھنے میں تو بڑا خوشنما اور دلکش لگتا ہے، مگر اس کے درپردہ طاقتور اور صاحب اقتدار طبقے کو تمام مراد ملی ہوئی ہیں۔ مثلا جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر فرد کو برابر کے مواقع حاصل ہیں، تو یہ اصول بڑا مساویانہ نظر آتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کو برابر کے مواقع ملنے کے بعد معاشرے سے ناانصافی ختم ہو جائے گی اور برابری قائم ہو جائے گی۔ مگر دیکھا جائے تو اس اصول کی بنا پر معاشی ناہمواری کو ایک اخلاقی جواز فراہم کیا گیا ہے کہ سرمایہ دار نے دولت اس لیے اکٹھی کی کہ اسے موقع ملے، اور یہ مواقع سب کے لیے کھلے ہیں، مگر یہ مواقع سب کے لیے کھلے نہیں ہوتے۔ ان مواقع کے حصول کی راہ میں نہ نظر آنے والی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں جو کہ محروم طبقوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ مثلا امریکہ میں سب کے لیے مواقع موجود ہیں، مگر اس کے باوجود وہاں کی کالی آبادی ان مواقع کو استعمال کرنے سے محروم ہے، کیونکہ ان کی راہ میں رکاوٹیں ہیں۔ اس کے بعد آسانی سے انہی کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ وہ تعلیم میں پسماندہ ہیں، سست و کاہل ہیں، جرائم کے عادی ہیں، نشے کے شوقین ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اب بائیں بازو کے ترقی پسند لوگوں نے بھی اس قسم کا رویہ اپنایا ہوا ہے۔ تمام انسان دیکھنے میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اس لیے معاشرے میں فرق، درجہ بندی اور علیحدگی کو قائم کرنے کے لیے انسان علامات کا سہارا لیتا ہے۔ مثلا اس فرق کو سب سے زیادہ قائم کرنے والی چیز اس کا لباس، اس کی رہائش، اس کی زبان، اس کے استعمال کی اشیاء، اس کی خدمت کے لیے ملازمین کی تعداد ہوتی ہے، تاکہ جب اس پر نظر پڑے تو وہ اپنا لباس، رہائش، عادات و اطوار کے لحاظ سے دوسروں سے مختلف نظر آئے۔ اس کی یہ علامات اس کی شخصیت کو اس وقت تک قائم رکھتی ہیں جب تک وہ ایک خاص علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے علاقے سے نکلتا ہے اور ایک ایسے علاقے میں جاتا ہے کہ جہاں وہ اپنے ساتھ اپنی پوری علامات نہیں لے جا سکتا ہے، تو پھر وہ اپنے مرتبے اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے دولت کا سہارا لیتا ہے۔ مثلا وہ علاقہ غیر میں ایسی رہائش لے گا کہ جو اس کے مرتبے کے مطابق ہو، مثلا 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کرے گا، ہوٹل کے ملازمین کو زیادہ ٹپ دے گا، اپنی شخصیت کا تعارف وزٹنگ کارڈ سے کروائے گا، اس علاقے کی ان شخصیتوں سے رابطہ رکھے گا جو اس کے ہم مرتبہ ہوں گے۔ اس طرح یہاں بھی وہ ایک مخصوص علاقے میں محصور رہتا ہے اور اس سے باہر نہیں نکلتا۔ سماجی درجہ بندی کا تعلق اسپیس سے ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے علاقے سے اپنی علامت کے بغیر جائے گا تو اس کی پہچان ختم ہو جائے گی اور وہاں اسے ایک عام آدمی ہی سمجھا جائے گا۔ مثلا اگر کبھی کوئی امیر، دولت مند، صاحب اقتدار عام بس میں سفر کرتا ہے تو اس طریقہ سفر کی وجہ سے اس کی شخصیت عام مسافر کی ہو جائے گی، اور اب مسافر میں اس کی علیحدہ سے کوئی پہچان نہیں رہے گی،
اور یہاں بس کا کنڈکٹر اس سے بھی عام مسافروں کی طرح مخاطب ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بس میں عام لوگ ہی سفر کرتے ہیں۔ مہارت یافتہ یا عمرہ بسوں میں نہیں بلکہ کاروں میں سفر کرتے ہیں، اس لیے درجہ بندی اور سماجی تقسیم کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے مخصوص رہائشی علاقوں میں انہیں اپنی شان و شوکت کی علامت یعنی لباس، زیورات، کاریں اور استعمال کی اشیاء کو اپنی شخصیت کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں، ورنہ اس میں اور دوسرے لوگوں میں بحیثیت انسان جسمانی طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تیمور لنگ نے اپنے دربار کے ملک الشعراء سے عذرائے مذاق پوچھا کہ بتاؤ میری قیمت کیا ہے؟ اس نے ادب سے جواب دیا 300 درہم۔ تیمور نے کہا یہ تو میرے پٹکے کی قیمت ہے۔ اس نے پھر ادب سے کہا میں نے اسی کی ہی قیمت بتائی ہے۔ مساوات کے متعلق ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں کہ معاشرے کے وہ محروم طبقے جو ناہمواری کا شکار ہیں اور جنہیں دوسرے طبقوں کے ساتھ برابری کا مقام حاصل نہیں ہے، وہ اس ناہمواری اور درجہ بندی کو سب سے بڑی ناانصافی سمجھتے ہیں، مگر وہ لوگ جو اس درجہ بندی کی وجہ سے اعلیٰ مقام حاصل کیے ہوئے ہیں اور جنہیں خاندان اور پیدائش کی بنیاد پر مہارت ملی ہوئی ہیں، وہ اس تقسیم کو انتہائی فطری سمجھتے ہیں۔ اس لیے معاشرے میں مساوات کی جدوجہد غریب، محروم، مہارت سے دور طبقہ ہی کرتا ہے۔ ان کی زبردست خواہش ہوتی ہے کہ انہیں معاشرے میں برابر کا درجہ ملے اور اونچ نیچ کی یہ تقسیم ختم ہو۔ اس لیے ہر بڑے مذہب اور انقلاب میں سب سے زیادہ زور مساوات پر دیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ معاشرے کے محروم طبقوں کی حمایت حاصل کر کے اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے تھے۔ عیسائیت کی ابتدا میں جو معاشرہ قائم ہوا، اس میں سماجی اونچ نیچ کو ختم کر کے برابری کا اصول قائم کیا گیا۔ اسلام میں سب مسلمانوں کو بھائی قرار دے کر ان کے درمیان مساوات کو قائم کیا گیا۔ سامی مذاہب میں تمام انسانوں کو آدم کی اولاد کہہ کر رنگ و نسل اور ذات پات کے تصور کی نفی کی گئی، اور جب یہ کہا گیا کہ خدا کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، تو اس کے ذریعے بھی سماجی درجہ بندی اور ناہمواری کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ان تمام مذہبی اعلانات اور تعلیمات کے باوجود معاشرہ مساوات کو برقرار نہیں رکھ سکا، اور اس میں سماجی، معاشی اور سیاسی بنیادوں پر درجہ بندی ہوتی رہی۔ اس لیے جب بھی نئی مذہبی تحریکیں پیدا ہوئیں تو انہوں نے مذہب کی بنیادی تعلیمات کے مطابق مساوات پر زور دیا، اور اس کا اظہار وہ خصوصیت سے اپنی جماعت میں کرتے تھے۔ مثلاً یہ کہ جماعت کے ہر رکن کو برابر کا سمجھتے ہوئے اسے اخی یا برادر کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ حسن بن صبا نے جب اسماعیلی جماعت کو منظم کیا تو اس میں جماعت کے افراد ایک دوسرے کو رفیق کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ موجودہ دور کے اخوان المسلمین اس کی ایک مثال ہیں۔ انقلاب میں بھی اس بات پر زور دیا گیا کہ ماضی کے معاشی درجہ بندی کو توڑا جائے۔ فرانس میں انقلاب کے بعد عمرہ کے تمام خطابات ختم کر دیے گئے اور ہر شخص کو سٹیزن یا شہری کہہ کر مخاطب کیا جائے گا۔ روسی انقلاب میں کامریڈ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا۔ موجودہ دور میں بھی جتنی انقلابی تحریکیں اٹھی، ان سب میں برادر، ساتھی، دوست اور رفیق وغیرہ کے خطابات کے ذریعے مساوات کا اظہار کیا گیا۔